سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے اور عیسائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم دیتا ہے۔ اب رہا ان کا معاملہ، جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف مارکا آرا رہے، تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب الامثال بن چکی ہیں، ان پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں سے صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور و اطوار واپس لانا شروع کیے۔ امام ابن کثیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ پر تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفعت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصی کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستگی کا حکم دیا۔ فرقہ داویہ کہ عیسائیوں نے مسجد کی قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا، اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصے پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلاء بنا دیا تھا، اور نصف کو علادہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا گھر وغیرہ گرا دیے گئے، اور محراب کی اصل صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستگی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے دمشق سے جو لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ ممبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر کندیلیں لٹکائی گئی۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی گئی اور وہی نماز پڑھی جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کے بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگی۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعے کا دن تھا، جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا۔ ایک عجیب و غریض شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجہ اور رتبہ کے اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے، اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے عیاں تھا اور دلوں پر رکت طاری تھی۔ اذان کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین ابی المعالی محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف ممبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے ممبر پر چڑھ کر اس فصاحت اور بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ نقش دیوار کی ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل دھول گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصی کی بنا سے شروع کر کے اس کی فتح کے حالات تک واقعات کو کمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد اور سلطان کی دعا کی، اور ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان پر ختم کیا۔ پھر مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والا جمعہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقدس ہی میں ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق یہ پہلا خطبہ اس مسجد اقصی میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جمعات اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبی غاصبوں نے ذلیل و رسوا ہو کر اسے چھوڑا، اور انشاءاللہ ہر ظالم غاصب عاصم کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پر گامزن ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے ہو جائیں گے۔
خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایما سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجا واز کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نہایت خوش الحانی اور طاقت لسانی سے خوف اور رجا، سعادت و سعادت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر وعظ کہا کہ سامعین دہاڑیں مار مار کر روئے اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی، اور بعد ازاں سب سلطان کے دائم نصرت کے واسطے دعائیں مانگی۔ سلطان نور الدین کا بنایا ممبر محراب بیت المقدس کی زینت بنتا ہے۔ اس روز جب ممبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ ایک معمولی ممبر تھا۔ سلطان نور الدین کا ممبر اس کے بعد وہاں لا کر رکھا گیا۔ سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس واقعے سے 30 برس بیشتر بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھانے کے لیے ایک عالی شان ممبر، جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑے بڑے صناع کاریگروں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زرکشیر کے بعد بنوایا تھا، اور اس کو اپنے خزانہ میں محفوظ رکھا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اسے اس کے محراب کی زینت بنا کر اپنا دل ٹھنڈا کروں گا۔ مگر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور ممبر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو منگوایا بھیجا اور مسجد اقصی کے محراب میں رکھ کر بزرگ نور الدین کی اس تمنا کو پورا کیا جو وہ حضرت کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیا فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارات اور اگنا متبرکہ اور دوسرے قوائف میں تبدیلی اور درستیاں کی گئی۔ اسلامی شہر کو ختم کر کے صلیبی تہذیب اور رنگ کو غالب کرنے کی جسارتوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے عماد لکھتا ہے کہ صخرہ مقدسہ پر فرنگیوں نے ایک گرجا تعمیر کر لیا تھا جو شکل و صورت اس کی مسلمانوں کے وقت میں تھی، اس کو بدل ڈالا تھا اور نئی عمارتوں میں اس کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں لٹکا دی تھی اور صخرہ کو کھود کر اس میں بھی خنازیر وغیرہ کی تصویریں بنائی تھی۔ قربان گاہ کو بالکل برباد کر ڈالا تھا، اس میں غلط اشیاء بھر دی تھی، وہاں بھی تصویریں لگائی گئی تھی اور پادریوں کے رہنے کے مکان اور انجیلوں کا کتب خانہ بنا ہوا تھا۔ ان صلیبی جسارتوں کا تدارک کر کے ان سب کو سلطان نے ان کی اصل شکل میں تبدیل اور بحال کر دیا۔ ایک جگہ پر جس کو مقام قدم مسیح کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا قبہ تعمیر کر کے اس پر سونا چڑھایا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اس کے گرد ستون کھڑے کر کے اس پر ایک بلند گرجا تعمیر کیا گیا تھا جس کے اندر وہ قبہ چھپ گیا تھا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اس حجاب کو اٹھوا کر اس پر ایک لوہے کی تاروں کا پنجرہ بنوایا، اس کے ارد گرد کندیلیں لگوائی جن سے وہ مقام رات کو روشنی سے جگمگاتا جاتا تھا۔ وہاں حفاظت کے واسطے پہرا مقرر تھا۔ سنگ مرمر کے کثیر التعداد بت جو اس کے اندر سے نکلے تھے تروا کر پھینک دیے گئے۔ مسلمانوں کو اس امر کے دیکھنے سے بہت رنج ہوا کہ عیسائی صخرہ شریف سے ٹکڑے کاٹ کر قسطنطنیہ کو لے گئے تھے جن کو وہ وہاں سونے کے برابر فروخت کرتے تھے اور اس کی بت بنواتے تھے۔ سلطان نے صخرہ کی حفاظت کا انتظام کر کے اس پر امام مقرر کر دیا اور بہت سی اراضی اور باغات اور مکانات بطور وقف کے اس کے لیے جاگیر مقرر کر دیے اور کلمی قرآن شریف موٹے حروف میں لکھے ہوئے لوگوں کے پڑھنے کے لیے وہاں رکھوا دیے۔ محراب داؤد علیہ السلام مسجد اقصی سے باہر ایک قلعے میں شہر کے دروازے کے پاس ایک نہایت رفیع الشان عمارت تھی اور اس قلعے میں والی بیت المقدس رہا کرتا تھا۔ سلطان نے اس کی بھی مرمت کروائی، دیواریں صاف اور سفید کروائیں اور پھاٹک اور دروازوں کو درست کروا دیا اور امام مؤذن وہاں رہنے کو مقرر کیے اور مساجد کی تعمیر کرائی اور جو ضروریات لوگوں کی تھی ان کو پورا کر دیا۔ اس قلعے میں جو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھر تھے اور زیارت گاہ تھے درست کر دیے۔ فقہاء شافعیہ کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا اور صلاح کرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا۔ دوسرے علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کیے اور معلموں اور طالب علموں کے لیے ان کی تمام ضروریات کا انتظام کر دیا۔ غرض بیت المقدس کی بزرگی ایک فیاض اور عالی ہمت مسلمان بادشاہ سے جس اہتمام کی خواہش کر سکتی تھی اس سے زیادہ اہتمام سلطان نے کیا، اور بیت المقدس کے ساتھ سلطان کی یہ فیاضانہ اور اسلامی دلچسپی صرف اس کی ذات تک
مخصوص و محدود نہیں رہی۔ اس کے بعد اس کے بھائی عادل اور اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے بیت المقدس کی عظمت و بزرگی اور شان و شوکت کو بڑھانے کے واسطے اس سے بھی بڑے بڑے کام کیے اور اپنے اس نامورانہ تعلق کو اس مقدس مقام کے ساتھ آخر تک نبھا دیا۔ اس مبارک فتح کے لیے سلطان کے پاس تمام مسلمان فرمان روا کے پاس سے اور ہر طرف سے قاصد مبارکباد کے خطوط لائے۔ دربار بغداد سے ایک غلط فہمی کے باعث کچھ کشیدگی سی پیدا ہو گئی جو بہت جلد رفع ہو گئی۔ شعراء نے اس کی تعریف میں بے شمار قصائد لکھے جو بجائے خود ایک دفتر عظیم ہیں۔